إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. انسان کی فطرت کچھ ایسی ہے کہ اس سے گناہ کا صدور یا گناہ ہو جانا کوئی انہونی بات نہیں ہے، اور بھول چوک یہ تو معروف ہے کہ بنی آدم پر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے شروع میں ہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نسی آدم و نسیت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے اور آدم علیہ السلام کی ذریت، اولاد و احفاد اور قیامت تک آنے والے انسان ان سے بھول چوک ہوتی رہے گی۔ گویا کہ انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، غلطیاں کوتاہیاں کبھی نہ کبھی اس سے ہوتی رہتی ہیں۔ کوئی چاہے کتنا بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھے اور سمجھے کہ میں بالکل دودھ کی طرح دھلا ہوا رہوں گا، ایسا ناممکن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس بات کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے، اور جہاں انسان کے لیے خیر اور شر، فجور اور بر و خیر، ان دونوں کا ذکر فرمایا، وہاں سب سے پہلے فجور کا، گناہ کا ذکر کیا کہ بندے سے گناہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ بات سورۃ والشمس وضحاہا، اللہ رب العزت نے 11 قسمیں کھائیں، 11 قسمیں، اور پھر ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العزت نے انسان کو فجور اور تقوی، گناہ اور نیکیاں، بر و تقوی، ان دونوں میں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے فجورہا و تقویٰ، گناہ کا ذکر پہلے آیا۔ اگر کوئی انسان غیر نبی ہو کر یہ چاہے اور کہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا تو یہ ناممکن ہے، یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جسے وہ پورا نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام جیسے عظیم انسان، اللہ کے نبی، جن کی تخلیق اللہ رب العزت نے بطور خاص فرمائی اور انہیں تخلیق کے فوراً بعد جنت میں بسایا، وہ بھی بھول گئے، ہم بھی بھول جاتے ہیں اور قیامت تک آنے والے لوگ بھولتے رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے کچھ ایسے اسباب رکھے ہیں، کچھ ایسے کام رکھے ہیں، کچھ ایسے اذکار رکھے ہیں
اگر ہم تھوڑی سی پابندی کریں تو جس طرح ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اسی طرح ہمارے گناہ جھڑتے رہیں، ختم ہوتے رہیں۔ اور ان میں سے یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے اعمال یا سارے کے سارے کام جو ہیں وہ بڑا جیب خرچ اس پہ آنے والا ہے، بالکل فری۔ کوئی زبانی ہے، کوئی قلبی ہے، دل سے جو کام کریں گے اس پہ کیا خرچ آئے گا، زبان سے کام کریں گے کیا خرچ آئے گا، اور بعض جو ہے وہ مالی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بہت سارے اسباب، بہت سارے ذرائع اور بہت سارے ابواب ایسے رکھے ہیں کہ اگر ہم ان میں داخل ہو جائیں، ان کو اپنا لیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو ساتھ ہی ساتھ معاف کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی وضو کرے، من توضأ فأحسن الوضوء، ایک آدمی وضو کرے اور بہت اچھے طریقے سے وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد کلمہ شہادت، معروف ہے نا، ہم تو میت کو اٹھائیں تو کلمہ شہادت، ہمارے پاکستانی نیم معروف ہے نا، میت کو اٹھاتے ہی کلمہ شہادت، وہ چاہے ساری عمر ان لوگوں نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو۔ اب یہ عجیب قسم کی تقسیم ہے، وہاں بالکل بولنا بھی جائز نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ جنازے کے ساتھ جائیں۔ یہاں آپ ہر جمعہ دیکھتے ہیں، تقریباً ہر جمعہ کبھی سنا ہے کہ کسی نے نعرہ لگایا ہو کلمہ شہادت؟ جہاں کلمہ شہادت کی ضرورت ہے وہاں نہیں کریں گے۔ درود شریف کو لے لیں، اللہ رب العزت نے بڑا مقام بیان فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ نے اتنا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام، مولوی صاحب سارا دن 24 گھنٹے گھومتے رہیں، پھرتے رہیں، درود شریف یاد آئے یا نہ آئے، جیسے ہی اذان کے لیے اسپیکر کھولیں گے ساتھ ہی درود یاد آ جائے گا، اور اذان سے پہلے اچھی طرح ٹکا کے درود کا ورد کیا جاتا ہے۔ جبکہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، ان سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے کہ اذان سے پہلے وہ درود پڑھتے تھے۔ ہم عادی ہیں کہ ہر کام اپنی مرضی سے، اگر کوئی صحیح طور پر وضو کرے اور کلمہ شہادت پڑھ لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب بتائیے کہ کچھ خرچ آیا؟ ایک پیسہ بھی نہیں، ٹوٹل فری آف کاسٹ، اور اتنا بڑا عمل۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی بڑا کام نہیں، لیکن اس مالک نے ہمیں اس طرح کے بہت سارے کام بتائے ہیں کہ اگر وہ کرتے رہے تو گناہ بخشے جاتے رہتے ہیں۔ الجمعۃ الی الجمعہ، العمرۃ الی العمرہ، الصلوات الخمس، رمضان الی رمضان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان سے لے کے رمضان تک درمیان والے سارے گناہ معاف، جمعہ سے لے کے جمعہ تک درمیان والے سارے گناہ معاف، اور اسی طرح 5 نمازیں، ہر نماز اور دوسری نماز کے درمیان والے گناہ معاف۔ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، لو کان امام بیت احدکم، اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو، فیغتسل فیہ 5 مرات،
کل یوم، ہر روز اس میں 5 مرتبہ نہائے، فہل یبقى علی جسدہ من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ 5 مرتبہ تو آدمی چاہے صابن کے بغیر نہائے، شیمپو بھی نہ لگائے، تب بھی وہ ایک دم صاف ستھرا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 5 مرتبہ نہانا 5 نمازیں ہیں۔ جس طرح 5 مرتبہ نہانے سے جسم کا میل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح 5 نمازیں پڑھنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام۔ 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، اگر 2 مسلمان آپس میں ملیں اور ایک تو ہمارے یہاں معروف ہے نا کہ دور سے جاتے جاتے انگلش قسم کا سلام، نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام کرے اور مصافحہ کرے۔ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان، 2 مسلمان جب ملے اور دونوں مصافحہ کریں، دونوں مصافحہ کریں تو کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، ہاتھوں سے ہاتھ نکلنے سے پہلے اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دے۔ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، مفت علاج رنگ چوکھا۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ اور ساتھ ہی یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مسنون مصافحہ ایک ہاتھ، ہمارے یہاں تو بڑے زور سے اوپر دوسرا ہاتھ، اور کئی لوگوں کو تھوڑا سا پتہ ہے کہ دوسرا ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، وہ یہاں سے پکڑ لیں گے، ہاتھ سے ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ یہاں آگے بڑھا کے ذرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دائیں ہاتھ سے مصافحہ کرنا۔ اب کلائی کو چھوڑ دو، ہاتھ میں ہاتھ آ گیا، سارے گناہ معاف۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی کریں اور جان بوجھ کر کریں تو پھر ثواب نہیں، پھر کچھ اور ہوگا۔ معمولی سا کام ہے مصافحہ کرنا، اللہ رب العزت دونوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی ایک بات نہیں، 2 نہیں، اس قسم کے بہت سارے معاملات اور چھوٹے چھوٹے اذکار اور چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں کہ اگر ہم انہیں سر انجام دیں تو یقیناً ہمارے گناہ بھی ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ سنن ترمذی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، اور حدیث بھی قدسی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن کو اور رات کو گناہ کرتے رہتے ہو، خطائیں کرتے رہتے ہو، غلطیاں کرتے رہتے ہو۔ اور دوسری حدیث میں ہے، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ کل بنی آدم، ہر بنی آدم گناہ گار ہے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو محفوظ رکھا گناہوں سے، ان کا ایک مقام خاص ہے۔ انبیاء کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب گناہ گار ہیں، اور اللہ رب العزت نے کتنا ہمارے لیے آسان فرما دیا، خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ گار وہ ہیں جو گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کرتے، گناہ ہو جائے فطرت انسانی، لیکن وہ ساتھ ہی توبہ کر لے تو اس کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بہت سارے اسباب میں سے چند اسباب کا ذکر جو ہے وہ ممکن ہے جن سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب ہے توبہ نصوح۔ توبہ نصوح تو معروف ہے نا، ایک ہوتا ہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، بغل میں چھری
آگے کیا ہے؟ بغل میں چھری، منہ میں رام رام۔ اللہ میری توبہ، زبان سے چل رہا ہے، ساتھ تسبیح کا دانہ بھی کوئی کہ گر رہا ہے، کرتوت سارے وہی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گالی گلوچ، غیبت، غریب لوگوں پر ظلم، کام کرایہ اجرت نہیں دے رہے، یہ بہت عام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے ذرائع بتائے جن کے ذریعے ہم ان گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ توبہ نصوح، یعنی پورے من سے، پورے دل سے توبہ۔ انسان یہ صرف زبان سے چلتا پھرتا نہیں، پورے دل سے توبہ کرے تو وہ ہے توبہ نصوح۔ اور اس توبہ نصوح کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ جمیعاً، سارے کے سارے، اور ساتھ ہی فرما دیا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ شاید کہ تمہاری فلاح، تمہاری کامیابی ہو جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بڑے بڑے گناہوں کو بھی توبہ کے ذریعے معاف کر دیا۔ ایک واقعہ وہ بڑا مشہور ہے 100 آدمی کے قتل والا۔ آپ اندازہ کریں کہ 100 آدمی کو قتل کر دیا، اللہ رب العزت نے اسے بھی معاف کر دیا، اور اس نے کوئی نمازیں، کوئی روزے، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ کچھ نہیں کیا، صرف اس کے دل میں یہ بات اٹھی کہ میں گناہگار ہوں اور مجھے تائب ہونا چاہیے، اور تائب ہوا، ساتھ ہی موت آ گئی۔ اور اس کی روح کو لے کے جانے والے فرشتے کون سے آئے؟ ملائکۃ الرحمہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے۔ وہ آ کے اس کی روح لے گئے، گویا کہ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، سیدھا جنت۔ اور یہی ایک آدمی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساحر، جادوگر جو ہے، انہوں نے بھی کوئی نماز روزہ نہیں، ادھر توبہ کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، ادھر اس نے پکڑا اور سب کو قتل کروا دیا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کی توبہ کہاں سے اٹھی تھی۔ وہ تسبیح کے دانے پہ توبہ جو ہے نا، اس کی عادت چھوڑے، جب بھی توبہ کریں تو دل سے کریں۔ اگر آپ اپنے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے۔ توبہ کے دروازے اس نے کھلے رکھے ہوئے ہیں ایک آدمی کے لیے، اس کی موت تک، ما لم یغرغر۔ اور اس پوری دنیا میں جتنے لوگ آج ہیں، آئندہ آئیں گے، پہلے گزرے ہیں، ان کی نسبت حتی تطلع الشمس من مغربہا، اس دن تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے نہ طلوع ہو جائے، یعنی قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ گناہ گار آئے، دن کو گناہ کرنے والا آئے، رات کو اللہ سے معافی مانگے، اللہ غفور رحیم۔ رات کو گناہ کرنے والا آئے، دن کے وقت اللہ سے توبہ کرے، اللہ رب العزت غفور رحیم ہے۔ اللہ کے یہاں مغفرت کے دریائے، بلکہ سمندر کہنا چاہیے، ٹھاٹھے مار رہے ہیں، اور اللہ رب العزت بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اب بندہ اپنے نامہ اعمال کو سنوارتا ہے، خوش اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہم پہ کتنے انعامات ہیں۔ بندہ خوش ہوا، اللہ خوش ہوا بندے کی توبہ پر۔ اور ایک واقعہ مفصل ہے، کئی مرتبہ یہاں ذکر کیا ہے، کہ آدمی جنگل میں سواری کھو بیٹھا، موت یقینی نظر آنے لگی، سو گیا، اٹھا تو دیکھا کہ سواری پاس کھڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا خوش ہوا کہ فرط مسرت کی انتہا میں کہتا ہے یا اللہ انت عبدی وانا ربک، اے میرے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا یہ آدمی اونٹنی اور سواری اور جان بچنے پر خوش ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے پر۔ اور جس میں کوئی خرچہ نہیں آ رہا، توبہ جو ہے وہ اگر صرف جمع خرچ نہ ہو تو اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں اور 4 شرطیں، یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ معروف ہیں اور کئی مرتبہ ذکر کی گئی ہیں۔ 3 شرطیں اگر گناہ بندے اور اللہ رب العزت کے مابین ہو تو اس وقت اس گناہ سے توبہ کرنے کے لیے ایک یہ کہ جو پہلے گناہ ہوتے رہے ان پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو، حال میں ماضی پر شرمندہ ہو، حال میں اس کام کو فوراً ترک کر دے اور مستقبل کے لیے عزم بالجزم پورے من سے پورے دل سے یہ ارادہ اور یہ عزم کر لے کہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ارادہ کر لے، عزم کر لے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نکتہ بیان کر دیا کہ یہ نہیں کہا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، یہ عزم کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، اس سے پھر بھی گناہ ہو گئے، گناہ ہو جائے دوبارہ پلٹے، دوبارہ توبہ کرے۔ اللہ رب العزت تائب کو گناہ معاف کرتا رہتا ہے، اور جیسے ہی کوئی آدمی اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کتنا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ وہ کس طرح گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کے بارے میں اور طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے والوں کے بارے میں اس انداز سے خوش رہتا ہے بلکہ ان سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کی، گناہ اپنے بخشوا لیے اور اللہ رب العزت کی محبت بھی پا لی۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ رب العزت تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 27 میں ارشاد الہی ہے کہ اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو، لیکن کچھ لوگ جو اپنی خواہشات اور شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ دین سے یک دم پلٹ جانے والے لوگ ہیں۔ یہ بھی ان تمیلوا میلا عظیما، وہ چاہتے ہیں کہ وہ دین سے پلٹ جائے، دنیا جو کچھ بھی ہے ہمیں مل جائے، دین ملے نہ ملے، رہے نہ رہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے واللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ میرے ہاتھ پہ توبہ کر لو، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ رات کے گناہوں کی معافی مانگ لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اللہ اتنا غفور رحیم ہے، اپنے بندوں کے لیے دن کا اعلان، اپنے بندوں کے لیے رات کا اعلان، اگر وہ صرف قرآن کریم نازل کر کے اس کے علاوہ کوئی بات نہ کہتا تو کافی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے طرح طرح کی احادیث، طرح طرح کی خوشخبریاں اور طرح طرح کی وعیدیں سنائی۔ ایک یہ کہ دل سے توبہ کریں، توبہ نصوح، سابقہ گناہوں پر ندامت اور گناہوں کو فوری طور پر چھوڑ دینا اور مستقبل گناہ نہ کرنے کا عہد کرنا، یہ 3 شرطیں ہیں اس کی توبہ کی قبولیت کے لیے جس کا گناہ اس کے اور اللہ کے مابین ہو۔
اور اگر کسی کا گناہ بندے اور بندے کے مابین ہے، کسی کے پیسے مارے ہیں، پہلے پیسے ادا کریں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کسی کی غیبتیں کی ہیں، یعنی معنوی گناہ، غیبتیں کی ہیں، اس سے جا کے معافی مانگے، اس سے جا کے اپنا عذر پیش کرے، اور اگر وہ شخص مر چکا ہے تو پھر اس کے لیے توبہ استغفار کرتا رہے۔ یہ الگ الگ قسم کی چیزیں کہ مال ہے تو پہلے مال واپس کرو، کسی کی بے عزتی کی ہے، توہین کی ہے، غیبت کی ہے، اس سے جا کے پہلے معافی مانگو اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو، اللہ غفور رحیم ہے۔ اسی طرح اس موضوع پر ایک طویل اور کہا جائے کہ مفصل بحث ہماری ایک کتاب میں ہے، قبولیت عمل کی شرائط، جو پاکستان میں کئی مرتبہ چھپ چکی ہے، اور اس کا خلاصہ بنگلور سے عمل صالح کی پہچان کے نام سے بھی شائع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سارے موقع دیے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں، جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے فوری طور پر اس طرف پلٹنا چاہیے۔ دوسرا جو دروازہ ہے، دوسرا جو ذریعہ ہے، وہ ہے استغفار۔ قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً توبہ اور استغفار اکٹھے ہی آتے ہیں، لیکن ان میں بہرحال فرق ہے۔ گناہ کیے ہوئے پر توبہ کرنا، گناہ کیے ہوئے پر اللہ سے اس کی مغفرت طلب کرنا۔ اور اس سلسلہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اگر کسی سے گناہ ہو جائے، کوئی فحاشی ہو جائے، اپنے نفس پر کوئی ظلم کر بیٹھے، کسی پر ظلم کرنا یہ اپنے نفس پر ظلم کرنے کے برابر ہے، وہ فوری طور پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کرنے والا اور کون ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، جو گناہ ان سے ہو گیا اس پر اصرار نہیں کرتے کہ ہو گیا ہے اور اب دروازہ کھل گیا ہے اسی پہ چلتے رہوں گے، یہ نہ ہو، بلکہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے ہیں کہ اصرار کرنے کا نتیجہ پھر کیا ہوگا۔ قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس موضوع پر کافی موجود ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ ایسے ابواب جو دخول جنت کے لیے ضروری ہیں وہ اگلے جمعہ ذکر کیے جائیں گے۔ شیخ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کچھ اسی موضوع کو مکمل کریں گے، لہذا ہم بھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو ہمیں ان سب گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔